دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضامندی کی تلاش میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ انہیں اپنے لیے جانیں قربان کرنے کا موقع نصیب فرما دے. آیات مبارکہ میں مسئلہ جہاد کے بعد مسئلہ حج شروع ہو گیا تھا، اور حج کے مسائل میں آیت نمبر 196، 97، 98، 199، آیت نمبر 200، 201، 2، 3، 4، 5، 6 اور آج آیت نمبر 207 ہے. اس میں حج سے متعلق بہت ساری چیزیں، کافی سارے مسائل حج وہ بیان بہت سارے مسائل حج، متعلقات حج اور تفصیلات حج، ممنوعات حج، انتظامات حج اور رسومات حج، ان پر بحث ہوئی. گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اور کل کے آیات میں حاجیوں کے اقسام کا تذکرہ ہے. علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حاجیوں کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 حاجی طالب دنیا، نمبر 2 حاجی طالب دنیا والآخرہ، لیکن دنیا بھی اس لیے کہ اس کے ذریعے میں اللہ کو راضی کر سکوں، اور تیسرے منافق بظاہر طالب آخرت اور اندر سے طالب دنیا. اس کا ذکر کل کی آیت میں ہوا. اور چوتھی قسم جو سب سے اکمل ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، وہ یہ ہے کہ طالب آخرت ظاہراً و باطناً، دنیا کا طالب ہی نہیں ہے، اندر سے بھی آخرت کی طلب ہے اور منہ سے بھی کیا کر رہا ہے، اسی کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے. یہ چوتھی قسم ہے. ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے کسی کے ہاتھ میں، تو گویا ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا ہوا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لی ہیں. تو خریدار گویا اللہ ہے، اور مخلصین گویا اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنے والے ہیں. تو اس آیت میں ان مخلصین کا ذکر ہے، اور موضوع چونکہ جہاد کا ہے تو مقصد اس آیت مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ جہاد کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کس حد تک قربان ہونا ہے.
کس حد تک قربانی دینی ہے؟ تو فرمایا کہ قربانی انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی جان ہے، اور جان کی حفاظت دل اور سر سے ہوتی ہے۔ سارے اعضاء اپنے آپ کو سر کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سر پہ کوئی ڈنڈا مارنے لگے تو آپ کا ہاتھ فوری طور پہ آگے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے تو آپ کے کندھے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچا لیں۔ اگر آپ کا پاؤں پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اوپر آتا ہے اور آپ کے سر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ اور سر کے بازی لگا دینا یہ انتہا ہوتی ہے۔ انسان اپنا سب سے قیمتی، انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال سے بھی کرتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی کرتا ہے، اولاد سے بھی، سب سے کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو۔ اور جان جب اللہ کے راستے میں دے دے تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے رضا کے لیے اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں۔ آیت کی شان نزول کے بارے میں دو واقعات مشہور ہیں۔ نمبر 1، پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طاؤوس، ضحاک وغیرہ، عثمان ابن مہدی اور دیگر مفسرین نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے کہ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مشرکین مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور انہیں روک کر ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور انہیں کہہ دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں سارے مکے میں بہترین اور سب سے اچھا تیر انداز ہوں۔ میرے پاس ترکش میں جتنے تیر ہیں، جب تک یہ تیر میرے پاس رہیں گے تو تم میں سے کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتا، اور تمہیں پتہ ہے کہ اسی تعداد سے میں تم میں سے ہر بندے کو نشانہ بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس تلوار ہے، اور تلوار کے بعد پھر میرے پاس نیزہ ہے، تو میں اس وقت تک تم سے لڑتا رہوں گا تمہیں جہاں تک کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ختم ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے میرے دین کے لیے چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو، اور میں تمہیں مکہ کے اندر میرا مال پڑا ہوا ہے، میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں، جا کے وہ لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں اپنا دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے حبیب کے پاس پہنچ جاؤں۔ مشرکین مکہ نے اس فیصلے کو پسند کیا اور ان کا راستہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے، ادھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جیسے پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین نے آپ کو اطلاع کر دی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا مال جان سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ یہ صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے تو آپ نے فرمایا بیع رابح رابح رابح، بہترین بیع، بہترین بیع، بہترین بیع، بہت ہی فائدے والی بیع آپ نے کی ہے، یا ابا یحییٰ، یا ابا یحییٰ، بہت کمائی کر لی ہے تم۔ ایک یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سریہ رجیع کے اصحاب کے بارے میں۔ سریہ رجیع یا سریہ ذکوان، یہ دو نام اس سریہ کے ہیں۔ سریہ پہلے سمجھیں سریہ کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غزوات اور ایک ہے سرایا۔
غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، خود شریک ہوئے۔ جن جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے ان کو غزوات کہتے ہیں۔ جن جنگوں میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے صحابہ کرام بھیجے ہیں، ان کو سریہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع سرایا ہے۔ یہ 29 سرایا ہیں آپ کی زندگی میں، یا اس سے کچھ زیادہ کم بھی ہیں، مورخین نے لکھا۔ تو اس کو سریہ رجیع کہتے ہیں یا سریہ زکوان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ حلیف لوگ جو بنی حذیل کے تھے، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ ہماری تعلیم کے لیے کچھ ساتھی ہمیں دے دیں۔ یہ جنگ بدر اور احد کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ ساتھی دے دیں کہ جو ہمیں وہاں دین سکھلائیں، ہمیں تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 10 آدمی تھے اور ان کے سردار حضرت عاصم ابن عدی کو بنایا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 آدمی تھے۔ ان میں خالد ابن بکیر، طارق ابن عبداللہ ابن طارق اور مرثد ابن ابی مرثد غنوی، خبیب ابن حارث، خبیب ابن عدی ابن الخیاط، اور یہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار تھے۔ ان لوگوں کو یہ لوگ لے کر گئے، اور جب زہران کے مکان پر پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ان سے غداری کی اور ان کے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ ایک پہاڑی پہ چڑھ کر بھاگ کر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ تو لڑتے ہوئے انہوں نے مشرکین کو اطلاع ہو گئی اور انہوں نے مزید لشکر بھی بھیجا، اور انہوں نے آ کے ان کے ساتھ جب لڑنا شروع کیا تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتے، آپ اتر آئیں۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں اتروں گا، میں کسی کافر کے حلف پر اعتماد نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ یہ بیدباری کر چکے ہیں۔ تو وہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ سلافہ ابن سعد ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کے کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، اللہ میں نے دن کے ابتدا میں آپ کی دین کی حفاظت کی ہے، اللہ دن کے اخیر میں میری جان کی حفاظت فرما دے۔ مشرکین نے آپ کا سر کاٹنا چاہا، آپ کے قریب آ گئے، اللہ نے آپ کو جو ہے نا شہد کی بڑی بڑی مکھیاں بیچ کر ان کے ذریعے ان کو بھگا دیا۔ اس لیے ان کا لقب حمی الدبر، دبر یہ بڑی جو مکھیاں ہوتی ہیں شہد کی، ایک باریک چھوٹی مکھی ہوتی ہے، ایک موٹی مکھی ہوتی ہے، اس کو دبر کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی تھی، اس لیے حمی الدبر کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اور رات کو انہوں نے کہا چلو جب اندھیرا ہوگا تو مکھیاں چلی جائیں گے، ہم آ کے ان کا سر کاٹ لیں گے، لیکن اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں پہنچا دیا، مشرکین جو قتل ہوئے تھے وہ جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور ان کو ان کا یہ نہیں مل سکے، یہ آگے چلے گئے، باقی ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ تو عبداللہ ابن طارق اور مرثد غنوی، خالد ابن بکیر اور یہ دیگر ساتھی شہید ہو گئے موقع پر ہی، اور عبداللہ ابن طارق، زید ابن دسنہ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بندے بچ گئے۔ جب یہ بچ گئے تو انہوں نے ان کو پکڑ کر لے جا رہے تھے مکہ کی طرف تاکہ مشرکین مکہ کے ہاں ان کو بیچ سکیں۔ تو عبداللہ ابن طارق نے ایک جگہ پر پہنچ کر اپنا ہاتھ چھڑایا، ہاتھ چھڑانے کے بعد لڑنا شروع کیا تو انہوں نے اس کو بھی وہیں پہ شہید کر دیا پتھر مار کر، یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو زید اور خبیب رہ گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حوالے کی ہے
صفوان ابن امیہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے حوالے کیا، اور انہوں نے ان کو امیہ ابن حلف جماحی کے عوض میں جو میدان بدر کے اندر ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جن امیہ ابن حلف کو جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت زید ابن دثنہ تھے، اور یہ جو زید ابن حارث ہے، زید ابن حارث ہے، یہ نہیں تھے، لیکن مشرکین کو جو ہے نا غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید انہوں نے قتل کیا ہے، تو ان کو انہوں نے اس کے عوض لیا، اور ان کو جب شہید کرنے لگے تو نستاس غلام تھا اس کا، صفوان کا، اسے کہا کہ ان کو تنعیم کے مقام پر لے جا کر شہید کر دیں۔ تنعیم کے مقام پر جب لے جایا گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں ابو سفیان بھی تھا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی جگہ پہ اگر کیا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ کو یہ منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں میری جگہ تو ہونا تو بہت بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں اور آپ کو کانٹا چبھے اور اس کے عوض میری جان چھوٹ جائے، فرمایا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ ان کے فوجوں کی وفاداری اور محبت کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد کے یار جتنے محمد کے جانثار ہیں اتنے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث ابن عامر ابن نوفیل یہ مشرک تھا، اس کے اولاد نے خرید لیا، اور خرید کر انہیں جو ہے نا قید کر لیا۔ زمانہ اس وقت مہینے اشہر حرم تھے تو قتل نہیں کر رہے تھے، اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اشہر حرم گزر گئے تو انہیں قتل کرنے کے لیے جب حرم سے نکالا جا رہا تھا تو اس سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا منگوایا کہ میں اپنی سنت لے سکوں۔ تو جب وہ استر دے دیے کہ آپ کے ہاتھ میں استر تھا، اچانک ایک بچی جو جن کے گھر میں وہ رہتے تھے اسی عورت کی غفلت کی بنیاد پہ آپ سے وہ بچہ چلا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پہ جا کر بیٹھ گئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، تو بچہ جب وہاں چلا گیا تو ادھر عورت جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کہ عورت نے چیخ ماری، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتنی گھبرائی کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈرتی ہو کہ کیا میں اسے قتل کر دوں گا؟ کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی غدر نہیں کرتے، دھوکے نہیں کرتے، لڑنا ہو تو لڑنے والوں سے لڑتے ہیں اور بچوں سے اور عورتوں کو ہم قتل نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ کو جب لے جایا گیا اور آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، سولی پہ لٹکا کر چاروں طرف سے آپ کو نیزے مارے گئے، تو جب ایک آدمی سلامان نام کا تھا اس نے آپ کے یہاں پہ جب نیزہ رکھا تو آپ نے اسے کہا اتق اللہ، تو اس نے اور زور لگایا۔ اس پر اللہ نے یہ گزشتہ آیات جو تھی اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم، اس جہنمی نے آپ کے ساتھ اور آپ کو مارا، اس طرح آپ شہید کر دیے گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے آپ نے کہا اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حال کی خبر پہنچا دے، اے اللہ ہماری اطلاع، اللہم بلغ منی محمد السلام، اے اللہ میرے طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا وعلیک السلام یا خبیب، خبیب تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی جب یہ اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے اپنے مجلس میں اعلان کیا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو اس لکڑی پر سے اتار لائے جس پر ان کو سولی دے کر لٹکایا گیا ہے۔ مشرکین نے آپ کو لٹکایا ہوا تھا، تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے میں اور یہ میرا دوست مقداد ابن اسود ہے، ہم جائیں گے اور ہم ان کی لاش کو اٹھا کر لائیں گے۔
یہ چل پڑے اور چلتے ہوئے گئے. جب یہ پہنچے، چلتے کیسے تھے؟ دن کو چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو. اور چلتے چلتے 40 دن کا وقت گزر گیا. وہاں پہنچتے، جب پہنچے تو 40 کے لگ بھگ لوگ ارد گرد میں رات کو سوئے ہوئے تھے، اس لاش کی حفاظت کر رہے تھے. انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ وہاں پہنچے. جب لاش تک پہنچے تو لاش کو ہاتھ لگایا تو لاش میں سے خون نکل رہا تھا. اور کہتے ہیں لون الدم میں وریح المسک، اس کا خون، رنگ تو خون کا تھا لیکن اس کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو اس سے جاری تھی. انہوں نے لاش اٹھائی اور لاش اٹھا کر جو ہے چل پڑے. جب یہ چلے تو ایک دم وہ چونکے، اور چونکنے کے بعد فوری طور پہ مشرکین مکہ کو اطلاع ہوئی اور یہ لاش کو لے کر بھاگ رہے تھے. بھاگتے ہوئے جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ انہیں پکڑ لیں گے تو انہوں نے لاش گھوڑے پر سے پھینکی اور کہا یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں. رب کریم نے زمین کو حکم دیا اور زمین اس لاش کو نگل گئی. اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ بلیع الارض، زمین کے نگلے ہوئے. ان کو زمین نگل گئی. پھر جب یہ لوگ آگے چلے تو مشرکین سے کہا کہ یاد رکھو میں زبیر بن عوام ہوں اور میں عبد المطلب کے نواسوں میں سے ہوں، اور یہ میرا دوست مقداد بن اسود ہے، اور یہ بھی تمہارے ملک تمہارے شہر کا رہنے والا آدمی ہے. ہم جب تک جان کے آخری بازی نہیں لگا دیں گے تم سے ہار ماننے والے نہیں ہیں، لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے اور یہ لاش کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین یہاں تک توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں تک اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور نچھاور کر دیتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واقعات تو یہ 2 ہی ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ آیت ان تمام صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے جانیں اللہ کے اوپر بیچ دی تھی اور اللہ رب العالمین کی رضا کو اپنی جانوں کا عوض قرار دے دیا تھا. اور یہ ہر وہ آدمی جو قیامت تک اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے دین پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائے گا تو اجر اس کا یہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ بندوں پر بڑے ہی مہربان ہے کہ توفیق دے دیتے ہیں. یعنی جانوں کا نچھاور کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ کے لیے اپنی جان لگانا، اللہ کے لیے اپنا مال لگانا، اللہ کے لیے اپنا وقت لگانا، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپانا، اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور جدوجہد کرنا، جبکہ ساری دنیا پر مادیت کا کیا ہو، ساری دنیا پر مادیت چھا چکی ہو، اس دور کے اندر کیا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا بھی کیا ہے؟ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اخلاص کے عظیم دولت سے نوازیں اور اللہ ہمیں ان نیک بخت لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دین کے لیے خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دین کا ہر عمل کرنے، ہر کوشش، ہر قربانی دینے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے راضی کرنے کے لیے. اللہ اگر ہمیں نماز کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رؤوف ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اگر تلاوت کی توفیق دے رہے ہیں تو اللہ رؤوف ہے، ہم اس لیے تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اگر ہمیں دین کا کام ہم سے کہیں نہ کہیں کسی درجے میں لے رہے ہیں تو یہ اللہ مہربان ہے. اس لیے تو اللہ کی اس مہربانی پر ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. دنیا کی نعمتیں اگر اللہ دے دے اس پر شکر کریں تو وہ بھی بڑھتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی دین کی نعمت کسی کو مل جائے، دین کی توفیق مل جائے، اس پر بہت ہی
زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دين عظيم جاء من وحي الإله